السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا مولانا معيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعدانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في البحر حمل مغرق خذ بأيدينا سهلنا أشكالنا تج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الله جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه کی بے حد حمد و ثنا۔ اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ذات کا برکات پر
درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری جمعہ المبارک کی مقدس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج کا جمعہ المبارک کے خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے سچ کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس سلسلہ میں؟ جھوٹ بولنے کے سلسلہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، جھوٹ نہ بولنا۔ جب بھی بات کرنا حق سچ کی بات کرنا، حقیقت بیان کرنا، یہ نہ سوچنا کہ اگر میں یہ سچ بولوں گا تو میرے پاپا ناراض ہو جائیں گے، میری اماں ناراض ہو جائیں گی، میرے بھائی ناراض ہو جائیں گے، میری بیوی ناراض ہو جائے گی، میری بیٹے ناراض ہو جائیں گے، میری بیٹی ناراض ہو جائے گی، یا دیگر اعزا اقربا رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، بلکہ اس کی پرواہ کیے بغیر ان کی ناراضگی مول لے لینا، اللہ کی ناراضگی مول نہ لینا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جھوٹ بولنے کے سلسلہ میں جب بھی بات کرنا سیدھی بات کرنا، سچی بات کرنا، کھری بات کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے اللہ رب العزت 3 فائدے عطا فرماتا ہے۔ پہلے ہم قرآن سے دیتے ہیں کہ جو بندہ سچ بولتا ہے، کھری بات کرتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، تو اللہ رب العزت اس کے 3 فائدوں کا ذکر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے۔ پہلا، اگر تم سچ بولو گے تو ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سچ بولنے کی برکت سے اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرماتے ہیں، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ دوسرا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب اگر اس آیت کا رب دیکھیں کہ پہلے سچی بات کرنے کا حق کا، سچی بات کرنے کا کہا گیا، پھر اس کی برکت سے اعمال کی اصلاح ہو گئی، پھر گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے ربط ہے وہ ہے سیدھی بات کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ سیدھی بات کرے گا، سچ بولے گا، سچ کو اختیار کرے گا، اس میں حقیقت اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ کیوں؟ سچ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سچ بولنے والا بندہ کسی میدان میں ہارتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک اور مقام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی سنگت پہ بیٹھ جاؤ، سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ اگر اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھا جائے، مضمون سمجھا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی جھوٹے کی صحبت میں بیٹھنے لگو تو اس سے بچ جاؤ۔ جب کسی فریب والے بندے کی صحبت میں بیٹھنے لگو تو یہ نہ دیکھو کہ اس کا عہدہ بہت بڑا ہے، یہ علاقے کا چودھری ہے، علاقے کا وڈیرا ہے، نہیں، تم اس لیے اس سے بچ جاؤ کہ میرے رب نے مجھے منع فرمایا ہے۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے بندوں کی سنگت میں بیٹھو،
سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ ویسے بھی اگر ہماری دنیا کا قاعدہ دیکھا جائے تو اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو نماز پڑھنے والا جب مسجد سے نکل رہا ہوتا ہے تو جو بندہ صرف جس نے مسجد کو اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ مسجد کے ٹائلٹ میں جانا ہے، وہاں میں پیشاب کر کے آنا، وضو کر کے آنا، وضو خیر اس میں کیا کرنا، پانی پی کے آنا، منہ دھو کے آنا، تو جو نماز پڑھنے والا ہے نا اگر وہ بندہ اس کے ساتھ نکلے گا تو باہر دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ یہ بندہ نماز پڑھ کے نکل رہا ہے۔ ایسے ہی نہ اگرچہ اس نے نماز پڑھی نہیں، اور دوسری سائڈ پہ اگر ایک بندہ جھوٹا ہے، فریبی ہے، دھوکہ باز ہے، فراڈ لگانے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، اس کی سنگت پہ ایک نمازی بندہ جا کے بیٹھ جائے، شراب والے سنگت میں جا کے نمازی بندہ بیٹھ جائے تو جب وہ اکٹھے چلیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ بندہ بھی جھوٹا ہے، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اگرچہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اگرچہ وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، اگرچہ وہ اوابین بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ اس کی صحبت کا اثر ہے، یہ اس کی سنگت کا اثر ہے۔ اس لیے محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت کیا ہو، جویں دکان تارا سودا لئیے بھاوے نہ لئیے انہیں آن ہزارا، تے برے لوگوں کی صحبت کیا ہو، جویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کچھ پہیے چڑ کا پینٹ ہزارا۔ جب بندہ خوشبو کی دکان میں گھس جائے نا تو آپ کے خوشبو کوئی نہ بھی خریدے، وہ دکان سے نکل کے آ جائے تو یقیناً اس کے کپڑوں سے، اس کے بدن سے خوشبو کے ہولے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سنگت کا بڑا اثر ہے۔ خیر یہ عنوان پھر کبھی چھیڑیں گے کہ سنگت کیا کیا دیتی ہے، نسبت کیا کیا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق کو اپنے لیے پکا کر لو، یعنی سچ بولنا اپنے لیے لازم کر لو، اور صدق ایک ہدایت ہے، ایک نیکی ہے، اور صدق یہ جنت میں جانے کے لیے ایک ہدایت ہے، یعنی راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ ایک ایسی حقیقت ہے، سچ کی ایک ایسی برکت ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے، جو بندہ سچی بات کرتا ہے، کھری بات کرتا ہے، کسی کی پرواہ کیے بغیر باتیں کرتا ہے، تو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ بندہ جنت میں جائے گا، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ کو کبھی اختیار نہ کرنا، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور جھوٹ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم جنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، دو ضابطے ہمیں عطا کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی، سچ بات نجات دلاتی ہے۔ سچ بولنے والا بندہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، ظاہری طور پہ اس کو تھوڑی سی زبانیں میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سچے بندے کو ہمیشہ سرخرو کرتا ہے۔ کیوں سرخرو کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے اب مشارق و مغارب تبدیل ہو سکتے ہیں، جنوب و شمال تبدیل ہو سکتے ہیں، زمین و آسمان میں توجہ تبدل آ سکتا ہے، آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط ہو سکتی نہیں۔ اب رسول اللہ نے فرما دیا کہ سچ نجات دلواتا ہے۔ اس کی چند مثالیں لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہو گیا، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد صحابی بن گئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر طرح کے عمل سے منع فرماتے ہیں، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، برائی والے اڈے میں نہ جاؤ، چوری نہ کرو، شراب نوشی نہ کرو۔ میں یا رسول اللہ اتنے سارے کام چھوڑ سکتا نہیں،
مجھے کوئی آپ ایک کام عطا فرما دے تو میں کر لوں، بس میں اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، جب بھی بولو گے سچ بولو گے۔ اس نے کہا جی اتنی سی بات ہے تو میں کر لیتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، میں سچ بول دوں گا۔ تو یہ جو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب اٹھ کر آیا، جب رات کے اندھیرے چھا گئے تو برائی کی طرف بڑھنے لگا، بدکرداری کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی بدکرداری پر وہ آمادہ ہونے لگا تو اس کے ذہن میں ایک بات نے دستک دی کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ اگر سچ بولے گا تو اس کے دو نقصان ہو جائیں گے جب یہ عمل کرے گا۔ ایک تو تیری رسوائی ہو جائے گی پورے معاشرے میں کہ یہ بندہ اس طرح کرے گا، دوسرا چونکہ اسلامی ریاست ہے تو یہ سزا ملے گی جو بھی اس کی سزا بڑی، اور اگر تو جھوٹ بولے گا تو یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی سے وعدہ خلافی ہم کر نہیں سکتے۔ ایک وہ مسلمان تھے، ایک آج کا مسلمان ہے، دعویٰ عشق رسول کا جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دعویٰ عشق رسول کا فراڈ بھی کر رہے ہیں، دعویٰ عشق رسول کا لیکن نماز کی پرواہ نہیں، دعویٰ عشق رسول کا حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا سچ بولے گا تو رسوائی بھی ہوگی اور سزا بھی ملے گی، اگر جھوٹ بولے گا تو یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ چلو اس نے بد کرداری کو چھوڑ دیا، بد کرداری کی طرف بڑھا نہیں، شراب کے اڈے پہ گیا، شراب نوش کرنے لگا تو اس کے ذہن میں پھر یہ بات آ گئی کہ اگر سچ بولے گا تو اس کے دو نقصان ہو جائیں گے، معاشرے میں رسوائی بھی ہوگی کہ یہ بندہ شرابی ہے، کبابی ہے، برا ہے، اس سے بچو، اس کی سنگت میں بیٹھنے سے بچو، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو اس کی سزا متعین ہے اسلام میں مجھے سزا بھی دی جائے گی، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو یہ وعدہ خلافی ہو جائے گا۔ اتنے لوگ وعدے کے وہ پکے تھے تو اس نے شراب کو بھی چھوڑ دیا۔ جب چوری کی طرف بڑھنے لگا تو پھر ذہن نے یہی خیال کیا کہ اگر سچ بولے گا تو دو نقصان ہو جائیں گے، معاشرے میں ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، معاشرے میں چور کے نام سے جانا جاؤں گا، چور کے نام سے پہچانا جاؤں گا، تو جو چوری کی سزا ہوگی وہ ملے گی، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ اب یہ بندہ بد کرداری سے بھی بچ گیا، شراب نوشی سے بھی بچ گیا، اور چوری سے بھی بچ گیا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی تو آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے رات کے بارے میں دریافت فرمایا، تیری رات کیسے گزری، تیری رات کیسی گزری، تیری رات کیسی گزری۔ جب اس کی باری آئی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر معاملے میں سچ بولوں گا، اس سچ نے مجھ سے زنا بھی چھڑوا دیا، اس سچ نے مجھ سے شراب بھی چھڑوا دی، اس سچ نے مجھ سے چوری بھی چھڑوا دی۔ تو یہ سچ کی برکت ہے، یہ سچ کی فضیلت ہے، یہ سچ کی حقیقت ہے، یہ سچ کی طاقت ہے جس کو جھٹلایا جا سکتا نہیں۔ تو سچی بات ہمیشہ بندے کو نجات دلواتی ہے، اور اس حدیث کو پڑھ کے میں بیان کر کے آپ سمجھ کے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور سچ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ سچ بولنا شروع کر دے وہ کبھی گناہ کر سکتا ہی نہیں، جو قدم قدم پہ جھوٹ بولے گا اس سے نیکی کی توقع ہم کر سکتے نہیں۔ اب یہ میری مرضی ہے کہ سچ کا رستہ اختیار کر لوں یا جھوٹ کا رستہ اختیار کر لوں۔ سچ ایک وہ حقیقت ہے کہ جس کی طاقت کو جھٹلایا جا سکتا نہیں۔ دیکھیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آج ہم ان کی یاری بھی دلواتے ہیں، خطر شیب دلاتے ہیں، دلانا چاہیے، لنگر شیب پکاتے ہیں، پکانا چاہیے، ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 8-9 سال عمر ہے،
تو ماں نے بغداد کے جامعہ میں پڑھنے کے لیے بھیجا، دس نظامی کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ جب جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، رستے میں قافلے کو ڈاکو پڑ گئے۔ ڈاکو نے چینا جبتی کی، مال لوٹا۔ جب عبد القادر کے پاس آئے تو چھوٹے سے بچے، حالانکہ بچوں کو روپے سے بڑی محبت ہوتی ہے، پیسوں سے بچوں کو بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، فطری چیز ہے بچوں کے اندر ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان ڈاکو نے پوچھا، اے بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس 40 درہم ہے۔ کتنے؟ 40 درہم ہے، یہ 40 دینار ہے۔ انہوں نے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاشی کی، لیکن ان ڈاکوں کو 40 دینار ملے نہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا تو کہتا میرے پاس 40 دینار ہے، ہمیں نہیں مل رہے۔ کہا پھر انہوں نے پھر ڈھونڈے لیکن ان کو نہیں ملے، انہوں نے پھر ڈھونڈے ان کو نہیں ملے۔ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دینار نکال کے ان کو دے دیا۔ ان کا بیٹا تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا، بچوں کو تو روپیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، تو نے سیدھی بات کی۔ تو عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی جو بات عطا فرمائی، فرمایا میری اماں نے مجھے منع کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی بولنا سچ ہی بولنا، سچی بات کرنی ہے۔ دوسری بات عطا فرمائی کہ یہ سچ کی برکت ہے کہ تمہیں 40 دینار نہیں ملے۔ میں نے سچ بولا، اللہ نے میری مدد فرمائی، اللہ نے میری دستگیری فرمائی۔ 2 برکتیں ہو گئی، 2 طاقتیں ہو گئی۔ تیسری طاقت کا فائدہ کیا ملا کہ وہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے جو قافلہ سیلاب تھا اور جو ڈاکو تھے سارے، وہ سارے حیرت میں پڑ گئے کہ یار اس بچے کو اس کی اماں نے کہا ہے کہ سچ بولنا ہے، اس بچے کو اس کی اماں نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ ہمیں تو ہمارے رب نے منع فرمایا چوری نہیں کرنی، ہمیں تو ہمارے رب نے منع فرمایا ظلم نہیں کرنا، ہمیں تو ہمارے رب نے منع فرمایا کہ چھینا جھپٹی نہیں کرنی، ہمیں تو ہمارے رب نے منع فرمایا کسی کے حقوق غصب نہیں کرنے، سارے توبہ قائم ہو کے اللہ کے جلیل القدر ولی بن۔ تو سچ وہ حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا جا سکتا نہیں۔ وقت کی تھوڑی سی بندے کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اب سچ بول دوں گا تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ذرا دل کو تھام کے سچ بولنے کا مزاج پیدا کرے، اللہ کی قسم دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اصل میں سچ بولنے کا ہمارا معیار نہیں ہے، ہم تھوڑی مشکلات سے ڈر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جب تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ غزوے پر نہ جا سکے، ان کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے پاس بڑی اچھی سواری تھی، انہوں نے کہا میں نے پہنچ ہی جانا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ابھی تو کل پہنچ جاؤں گا، کل تو پرسوں پہنچ جاؤں گا، لیکن یاد رکھیں جب اگر رزق میں پڑ جاتا وہ پہنچ سکتا نہیں۔ مجھے اس بات سے بڑی سختیوں پہ چڑھ ہے، مجھے چلے ہی جانا ہے، پہنچ ہی جانا ہے، کیا ہو گیا ہے آپ؟ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ جو ارادہ کرنی ہے جس طرف جانا ٹائم سے چلے جائیں۔ خیر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ روزانہ کہتے کہ میں نے تو پہنچ ہی جانا ہے، آخر کار ہوا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فرما کے تشریف لے کے آگے یہ اسباب نہ جا سکتا۔ یہ سارے کے سارے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، آگے کسی نے اپنا عذر پیش کیا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی معذرت کو قبول فرما لیا۔ کعب بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو سچ بولوں گا، مجھ سے سستی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کے ہاں پہنچ نہیں سکتا، میں مجرم۔ اب انہوں نے سچ کہہ دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعب بن مالک کے ساتھ کوئی بندہ گفتگو نہ کرے، کوئی اس سے سلام نہ دے، کوئی اس سے سلام کا جواب نہ دے۔ کعب بن مالک جب مسجد نبوی میں آتے ہیں، حضور کے سامنے آتے ہیں، سرکار چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اب یہ سچ بولتا ہے نا، تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے،
بھئی سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہم سچ کو کڑوا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ سچ کڑوا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے سچے ہیں۔ سچ کڑوا نہیں ہے، ہمارا مزاج کڑوا ہو چکا ہے، ہمارا ضمیر سچ کو قبول نہیں کرتا۔ ہم سچ بولنے والے بندے کی رسوائی پر تل گئے ہیں۔ یہ بندہ سچی بات کیوں کرتا ہے، اس کو کیا لگے میں سچائی کی طرف چلتا ہے، ہمیں یہ زیادہ طرف سے لگ گیا، ہم سچائی سے چڑنے لگ گئے ہیں۔ سچے بندے کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، سچے بندے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں آتے ہیں، حضور اپنا رخ انور پھیر لیتے ہیں اور دیکھیں یہ سچ کی برکت ہے۔ جب کعب بن مالک مسجد میں آتے ہیں تو یہ نماز شروع کر دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چھپ چھپ کے رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور رسول اللہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نماز بھی ہو رہی ہے، زیارت بھی ہو رہی ہے، لیکن جس کو سلام کرتے ہیں کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ جب کافی دن بیت گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعب سے کہو کہ اپنے آپ سے اپنی بیوی کو الگ کر دو۔ جب پیغام ملا تو فوراً پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو؟ نہیں جی، یہ تو نہیں، اپنے بیٹے پہ ہی دو، یہ سچ ہے۔ اور ان لوگوں کی استقامت دیکھیں، آج میرا جیسا کو بندہ ہوتا تو میں تو یہ کہہ دیتا میں نے اچھا سچ بولا، مجھے یہ سزا مل رہی ہے، ایک میں نے سچی بات کر دی ہے۔ اور ہم تو عمومی طور پہ کہہ رہے تھے یار جس نے سچ بولے اس کو چھوڑ دیا جائے، حقیقت بھی یہی ہے، جو اعتراف جرم کر دے اس کی پہلے کوئی معافی کا راستہ نکل جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ معیار چل رہا ہے، استقامت ہے، ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں یار میں سچ بول چھڑیا سی پھر تو میں تو سزا دیتی جاتا ہے، ہم کو بندے سفارش کیا ہے اس وقت سچ بول دیا پھر اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو لے کے بھیج دیا، اپنے بچوں کو بھی بھیج دیا، اکیلے رہ گئے، تنہا تنہا رہ گئے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ میں بڈی تے ڈور ہاتھ سجن دے، جیویں رکھے اوے ہی رہنا ہے، میں بڈی تے ڈور ہاتھ سجن دے، جیویں رکھے اوے ہی رہنا ہے۔ واجب نہیں دے وچ شریعت بندہ قسم نو کہنا، جائز نہیں دے وچ شریعت بندہ قسم نو کہنا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، بات سمجھا رہی نا؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بازار میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک رکا ملا جو یہودیوں کا لکھا ہوا تھا کہ تو بڑا ضعیف فتیل آدمی ہے، ہمیں پتا چلا کہ تیرے نبی نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تجھے دھتکار دیا، تو اسلام سے ارتداد یعنی وہ پھیر دے، ہماری طرف آ جا، ہماری طرف آ جا، تو بڑا قابل آدمی، تجھے عزت دیں گے، ہم تجھے احساس دیں گے۔ آج میری طرح کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا چھوڑو ان کو، میں تو سچ بولتا ہوں، یہ مجھے سزا دیتے ہیں، یہ مجھے سچ بولے کہ صحیح سزا دے رہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکے کو پھاڑا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ اب میں اتنا برا ہو گیا کہ مجھے برائے بھی اپنا کہنے لگ گئے، میں اتنا برا ہو گیا، بس اتنا کہنا تھا یہ سچ کی طاقت ہے۔ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ ساتھ پیغام بھی دیتا ہے کہ ہم نے کعب بن مالک توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ سچ کی طاقت ہے، یہ سچ کی فضیلت ہے، اس کو جھٹلایا جا سکتا نہیں۔ میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز میری سمجھ میں آئے تو وہی اچھی ہے، جو چیز میری سمجھ میں نہ آئے وہ اچھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ سچ کی ایک وہ برکت ہے، یہ سچ کی وہ طاقت ہے کہ اس کو جھٹلایا جا سکتا نہیں۔ اس لیے سچ بولنے کا معیار پیدا کرے، سچ بولنے کی ہمت کرے، سچ بولنے کی جرأت کرے، سچ بولنے کا حوصلہ پیدا کرے، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا الصدق ینجی، سچ نجات دلواتا ہے، سچ نجات دلواتا ہے۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عامر بن سعد، ان کا نام ملتا ہے حضرت عمیر بن سعد انصاری بھی ملتا ہے۔ ان کا چچا تھا جناس بن سوید، یہ بندہ ازلی بدبخت تھا،
لیکن یہ اپنے بھتیجے حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو انگلی سے پکڑتا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا. ایک دن جلال بن سوید نہ جا سکا تو حضرت عامر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور کی گفتگو سن کے آئے تو انہوں نے خیال کیا کہ آج میرا چچا غیر حاضر تھا تو میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی ہے، جو حضور نے ہمیں گفتگو عطا فرمائی ہے، جو حضور نے ہمیں وعظ عطا فرمایا ہے، میں اپنے چچا کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس کی غیر حاضری کی جو کمی وہ پوری ہو جائے گی. جب عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناح بن سوید اپنے چچا سے کہا چچا آج تو چونکہ حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا، آج حضور نے آخرت کا اس طرح ذکر فرمایا کہ آخرت کا سارا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ جناح بن سوید اصلی بدبخت ہے. جناح بن سوید کہتا ہے اگر محمد سچا ہے معاذ اللہ ہم تو پھر قدر سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم تو پھر قدر سے بھی بات کر رہے ہیں. عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ بندہ تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے گیا تھا، آج یہ کہہ رہے ہیں، اس کا یہ نظریہ بن گیا. تو سنیے انہوں نے سچ بولا، انہوں نے سچ بولا. بچہ ہے ابھی بولنا مشکل سے سیکھا ہے، سچ بولا. کہا چچا اب میرے پاس دو رستے ہیں، نمبر ایک اللہ رسول سے خیانت کرنا، جو تو نے کہا اس کو چھپا دو. نمبر دو جو تو نے بدتمیزی کی ہے، جو تو نے بکواس کی ہے، میں رسول اللہ کو بتا دوں پھر جو ہو سو ہو دیکھی جائے گی. اب حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے دوڑے رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناح بن سوید میرا چچا لگتا ہے، اس نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں. یہ لوگ ساتھ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، آج ہم جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں، آج ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں. ہمیں بات کرتے تو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آتا کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں نے اس کے ساتھ دینا ہے، میں کہیں طرفداری تو نہیں کر رہا، میں کہیں رشتےداری تو نہیں پال رہا، میں کہیں اپنا تعلق تو نہیں پال رہا. لیکن ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے، اسلام کا نور ہم سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. تو جب آقا علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا ہوا بچے کیا ہوا، تو حضرت عامر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات کر دی. ادھر جناح بن سوید نے قسمیں کھانا شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کی، ایک بچے نے ویسے ہی اٹھ کے بات کر دی ہے. اب صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور سارا ماجرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ واقعہ پیش ہے، بتاؤ کیا کیا جائے. وہی بات ہوئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناح بن سوید بزرگ صحابہ میں ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو یہ بچے تو ابھی خود اپنی بات نہیں سمجھ پاتا، لیکن اس نے ویسے ہی بات کر دی حضور آپ جانے دیں. اب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے کہنے پر بات کو اگنور فرما دیا. ایسا نہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا، لیکن حضور چاہتے تھے کہ سچے بندے کی تائید اللہ کے عرش سے آئے، سچے بندے کی سچائی کا اعلان اللہ سے اللہ کے عرش سے. اب دیکھیں جلال حضرت عامر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں عرض کی حضور ٹھیک ہے میں تو بچہ ہوں، میری تو کوئی بات نہیں سنتا، میں نے تو ویسے بات سنی تھی. نہیں، انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ سے اٹھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی. اے اللہ تو سچا ہے، اگر میں سچا ہوں نا تو میری سچائی کا اعلان کر، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹے ہونے کا اعلان کر دے. ابھی عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ جو بچے ہیں جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا ہے، جو سچ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سچ کی برکت دیکھیں، سچ کی طاقت دیکھیں، سچ کا کمال دیکھیں. ابھی عامر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ کے فارغ نہیں ہوئے، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ ساتھ پیغام دیتا ہے یعرفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا وعلی اسلامہم. اور یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا، اس نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر کہا ہے، اس نے آپ کی شان کے بارے میں گستاخی کی ہے. اس سے یہ پتہ چلا پھر ہوا کیا، آقا علیہ السلام نے اس بچے کو بلایا اور حضور نے اس کے کانوں کو پکڑا، سرکار نے ہلایا، سرکار نے فرمایا مرحبا وہ بچے تیرے کانوں نے ٹھیک ہی سنا تھا، تیرے سچے ہونے کی گواہی اللہ نے عرش کے اوپر سے دے دی. یہ سچ کی برکت ہے.
یہ سچ کی طاقت ہے، سچ بولنے کا معیار پیدا کرے، سچ بولنے کی ہمت پیدا کرے، کچھ بھی نہیں ہوگا، عارضی رسوائی ہوگی، ہوتی رہے، ہمیں کیا لگے؟ ہم نے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنی ہے۔ پھر حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں حیات رہے، صدیق اکبر کے زمانے میں حیات رہے، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کو حمص کا کمانڈر بنایا، اور جب یہ فوت ہو گئے، جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے روئے اور عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ کاش میرے پاس عامر جیسا کوئی امانتدار اور بندہ ہوتا جس کو میں مسلمانوں کی محافظ کے لیے مقرر کرتا۔ یہ وہ سچے لوگ تھے، اللہ کی قسم وہ سچے لوگ تھے، اور اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے وہ قسم دینے بہت جلدی آمادہ ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کہا، اور یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا وہ قسم دینے بہت جلدی آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں قرآن سو دے رہا ہے، اس لیے ہمیں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بات کرے سچی بات کرے، کیا ہو جائے گا؟ اماں ناراض ہو جائے گی، ابا ناراض ہو جائے گا، ہو جائے، بیٹا ناراض ہو جائے گا، ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے گا، ہو جائے، بہن ناراض ہوتی ہو جائے، بیوی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، بیٹی ناراض ہوتی ہے ہو جائے، خالہ ناراض ہوتی ہے ہو جائے۔ ان کی ناراضگی برداشت ہے، اللہ رسول کی ناراضگی برداشت نہیں ہے۔ کہاں سے وہ کہاں سے لاؤں وہ لوگ؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اور پتہ جنید ولی بنا کیسے؟ جنید ایک پہلوان تھا، ایک بادشاہ کے دربار میں پہلوانی کرتا تھا، کبڈی کا بہت بڑا پہلوان تھا۔ ایک بندہ ہے جو بالکل سادی سی طبیعت ہے اور اس کی ہلکی سی صحت ہے، اس نے آ کے عرض کی کہ میں آپ کے پہلوان سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اس کا دماغ خراب ہے، یہ کشتی کرے گا؟ خیر اس شکل میں نے کرنی ہے، اگر ہار جاؤں تو تمہیں انعام دے کے جاؤں گا، جیت جاؤں میں انعام کرا وصول کروں گا۔ وقت طے ہو گیا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کشتی کرنے لگا۔ اس نے کان میں ایک بات کہی، کان میں ایک بات کہی، اس نے کان میں کیا کہا کہ میں سید ہوں، بھیک مانگنے کو اپنی توہین سمجھتا ہوں، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، آج تو جان کے گر جا، میں اس کا صلہ رسول اللہ سے تمہیں لے کے دوں گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جان بوجھ کے اس کے نیچے آ گئے، لیکن جب اللہ کرم فرماتا کرے ایسے تالیاں بج گئی، رسوائی ہو گئی۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ نے اپنے دربار سے نکال دیا، اتنی تیری خدمت کی ہے، اتنی تیری تواضع کی ہے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ادھر تو رسوائی ہو گئی نا، لیکن ادھر رات کو قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، میرے آقا نے اپنی زیارت عطا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پتر کا یاد کیا تمہیں، میرے خاندان کا یاد کیا، جا تیرے ولیوں کا سردار بنا رہا، تیرے ولیوں کا سردار بنا۔ ان کے ایک مرید تھے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مرید تھے، ان کا حکومت کے ساتھ کوئی فڈا بن گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا حکومت کے ساتھ، اب گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے، اب پولیس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ شبلی کو پتہ چل گیا کہ پولیس میرے پیچھے ہے، شبلی کا چلو پیر کی خانقاہ پہ چلتے ہیں، وہاں پہ پناہ مل جائے گی، باتیں سمجھ آ رہی نا؟ پیر کی خانقاہ پہ چلتے ہیں، واہ اس جیسے پیر کہاں سے لاؤ؟ آج تو پیر نوازنا پڑے، بڑا اچھا پیر ہے، آج تو پیر شریعت کی دریاں کھیڑ دے، بڑا اچھا پیر ہے، آج پیر نذرانے وصول کر کے چلا جائے، میرا پیر بڑا کامل ہے، میرا پیر بڑا پہنچا ہو، میرا پیر بڑا کرنی والا ہے، بھلے اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، بس پیر بڑا کامل ہے۔ بھائی ہم نے کامل ہونے کا معیار کیا بنا رکھا ہے؟ تو پیر کی خانقاہ میں آ کے چھپ گئے، صفائی آئے، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ شبلی کہاں ہے؟ اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اندر ہوتا ہے تو ہم تو ماشاءاللہ اتنی تربیت کرتے بچوں کی، بابا کہہ رہے ہیں بابا اندر نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ پھر ہم نے معیار یہ بنا لیا ہے، جب کوئی دروازے پہ آتا ہے تو بچے کو دیکھو کون آیا ہے، تو بچہ کہے ہاں جی کون ہو، کیا کام ہے؟ اگر وہ کہہ دیں نا کہ آپ کے بابا سے پیسے لے لیں، بچہ پھر اندر جاتا ہے، بابا جی فلاں بندہ آیا ہے، اب بابا کو پتہ ہو تو اس کو پیسے دینے، اب بابا نے گیڑا دینا ہوتا ہے، بابا بچے کی تربیت کیا کر رہا ہے؟ بیٹا تم کہہ دینا کہ بابا گھر میں، شرم نہیں آتا؟
حیا نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ اللہ رسول کی نافرمانی کرتے، اپنے بچوں کو بھی اللہ رسول کا نافرمان بنا رہے، جھوٹ کی ترغیب دلوا رہے، کیا تربیت کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے پیر سے پوچھا گیا شبلی کہاں ہے؟ میں اس کمرے میں۔ اب شبلی سن رہے تھے، شبلی کا لو جی یہ اچھا پیر ہے، میں تو بچ سے بڑی مشکل سے اس کی خانقاہ پہ آیا تھا کہ مجھے پناہ ملے گی، تو اس نے میرے بارے میں بتا دیا۔ جب وہ کمرے میں آئے تھے، سچ کی برکت آپ کو بتا رہے تو کمرے میں آئے تو ان کو شبلی مل نہیں رہے، حالانکہ ہے کمرے میں۔ واپس چلے کر کہا حضرت آپ کہتے شبلی کمرے میں ہے، ہمیں تو نہیں ملا۔ شبلی تو سن رہے تھے، کہا تمہیں کہا اللہ کمرے میں شبلی کر لو ہو جاؤ۔ موسیٰ نے رہا موت ہوتے موت لگے، ایک بار جان چھوٹ گئی تو جانے تھے، پھر ان کو میری طرف بھیج دیا، پھر وہ دوبارہ آئے لیکن شبلی پھر نہ ملے۔ جب تیسری بار کہنا کہ حضرت آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم حکومت کی طرف سے آئے، آپ کہتے ہیں شبلی کمرے میں، ہمیں کمرے مل نہیں رہا۔ کہا میں نے کہا ابھی کمرے میں جاؤ تم ڈھونڈ لو، شبلی کر لو، یہ پیر میرے ساتھ آج کچھ کرے گا۔ پھر تیسری بار ہوگی یہ کوئی حملہ کروا رہا ہے، خیر انہوں نے ڈھونڈا نہ ملے، وہ کہنے کہ شبلی کو کیڑی تو نہیں ہے، 6 فٹ کا بندہ ہے، نہیں ہوگا ادھر۔ جب واپس چلے گئے تو شبلی اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کہا پیر کی سرکار مجھے یہ تو بتائے کہ جب میں بچ گیا تھا، میں آپ کی خانقاہ میں کس مقصد کے لیے آیا تھا کہ میرا راز نہ کھول جائے، آپ بار بار میری طرف ان کو بھیج رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت جنید بغدادی جلال میں آ گئے، میں تیری خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، تیری خاطر جھوٹ بولتا ہوں، تیری خاطر اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ شبلی سن، یہ سچ کی برکت ہے، میں نے سچ بولا، میں وہاں سے بچ گیا، تو یہاں پہ بچ گیا۔ وہاں سے مراد اللہ کی بارگاہ سے، میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا کہ میں نے سچ بولا ہے، اور اس برکت سے تو یہاں پہ پولیس کی گرفتاری سے بچ گیا۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو میں وہاں پکڑا جاتا، یہاں پہ بھی رسوائی ہوتی، تو یہاں پہ بچ جاتا اور ادھر ہم دونوں پکڑے جاتے۔ یہ سچ کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ایسے پیر کہاں سے لاؤ؟ آج تو بابا بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہیں کر رہا۔ آج تو خیر ماشاءاللہ ٹیلی فون کرو، السلام علیکم جی کدھر ہو؟ میں جی عارف کیا ہوں، بھلے ادھر میرے چوک میں بیٹھا ہوں۔ ہوتا کہ نہیں ایسے ہوتا ہے؟ ہم جھوٹ کو قربان چڑھا رہے ہیں، سچ کا ساتھ نہیں ہم دیتے۔ جو بندہ سچ بولنے والا ہوتا ہے وہ چھوٹو جی یہ بندہ تو سیاست میں بڑھ کے اس کو کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے والا، جیسے کام چلتا چلے تو ایسے کام جیسے کام چلتا چلتا میں سب بے غیرت ہو جاتے ہیں، پھر کون سی حد کی بات ہے؟ پھر بے غیرتی کا سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، جو چلتا رہے، کسی کا نقصان ہوتا رہے، کسی کا مستقبل تباہ ہوتا رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے تقریر کرنے کی، تقریر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ آخری بات کرتا ہوں، اللہ کے ایک ولی ہیں حضرت معروف کرشی رحمت اللہ تعالی بغداد میں رہائش پذیر ہے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، سچ کی برکت بتانے لگا کہ حضور دعا فرمائے اللہ بارش میں دے رہا۔ ایک وہ وقت تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں موسمیات میں پھر 9 دنوں کی آندھی طوفان بارشیں بتا دوں، سمجھ جائیں یار ہم کس طرف نکل چکے، ہم پہ عذاب آ رہے ہیں، لیکن ہم سامنے نہیں، شہر میں بیٹھ کے سچے بندے کی مخالفت میں تھوڑے ہوئے، سچے بندے کے بارے میں ہم اس کو بڑھانے کا پروگرام بناتے ہیں، اس کے بارے میں کیڑے نکالتے ہیں، نہ ایسا کرو یار، بڑے ہم دور نکل چکے۔ میں بار بار قبر میں یہی کہتا ہوں اللہ کی قسم ہم تیرے مصطفیٰ سے بڑی دور نکل چکے، لیکن ایک تاجر ہو وہ ایماندار سچ بولتا ہو، اللہ اس کو دیتا کیا ہے؟ معروف کرشی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بندے آئے، حضور دعا فرمائے اللہ بارش دے دے، آپ نے فرمایا وہ دکاندار ہے نا جا کے اس سے دعا کرو۔ حضور ہم آپ کے پاس فرمایا میں تمہیں اس کے پاس بھیج رہا ہوں، میں تمہیں اس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ تو وہ لوگ معروف کرشی کے نمائندے بن کے گئے میاں بارش کے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا خدا کا خوف کرو، مجھے تو اچھی طرح فاتحہ بھی نہیں آتی، مجھے تو ربنا آتنا بھی نہیں آتی، میں آپ کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں؟ میں تو آپ کی طرح عام بندہ ہوں، میں تو سودا بیچتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، گزارا کرتا ہوں، خدا کا خوف کرو، مجھ سے تم کیا کروانے لگے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں معروف کرشی نے بھیجا ہے۔ سادے بندے رو بھی بڑی جلدی پڑتے ہیں، پھر رویا،
پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرا، گٹائیں چھائی، بارش چھم چھم برسنا شروع۔ جو بندے عارضی تھے وہ تو بھاگ گئے، لیکن جو استقامت والے تھے، سمجھنے والے تھے، وہ حضرت معروف کرشی کی بات ہے، سرکار یہ تہجد زیادہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آپ بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سرکار یہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کو شاید قرآن آتا ہی نہ ہوتا ہے۔ سرکار یہ اشراق پڑھتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اوابین پڑھتا ہے؟ نہیں۔ جاش پڑھتا ہے؟ نہیں۔ اس کا کیا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ مقام ہے؟ سنیے تاجروں کو دھوکے دیتے ہو دکانوں پہ بیٹھ کے، 500 کی چیز آئی ہوتی ہے، اللہ کی قسم یہ 1000 کی آئی، 100 کی آئی، اللہ کی قسم یہ 200 کی آئی۔ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اپنے گھر والوں کے لیے حرام رزق اکٹھا کر رہے ہیں، بچوں کے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہیں۔ یہ بچے سچ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ یہ قرآن کے خادم بنے گے؟ نہیں بنے گے۔ انہوں نے کہا حضرت بتائیں تو صحیح، اس کا کون سا ایسا عمل ہے؟ معروف کرشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرے سامنے اس کو 30 سال ہو گئے دکان کرتے ہوئے۔ کتنے؟ 30 سال ہو گئے دکان کرتے ہوئے۔ اس نے اپنے گاہکوں سے ہمیشہ سچ بولا ہے، اس نے اپنے گاہکوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے اپنے گاہکوں سے کبھی دھوکہ نہیں کیا۔ آج تو یہ ہوتا ہے جب دکاندار کا پیسے لینے کے لیے آج ایک گھنٹہ اس کو بات سنائی جاتی ہے، پھر اس کو رو دو کہ پیسے جاتے، کوئی گاہک آ جائے ابھی سودا دے کے اللہ کی قسم اتنے کا ہے، اللہ کی قسم اتنے کا ہے، اللہ کی قسم اتنے کا ہے، اللہ کی قسم یہ ہو گیا، اللہ کی قسم، برکت کہاں سے؟ جھوٹ میں جھوٹ، دھوکے میں دھوکہ۔ تو سچے تاجر کی یہ برکت ہے، سچے تاجر کی یہ برکت ہے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے سچا تاجر اللہ کا دوست ہے، سچا تاجر اللہ کا دوست ہے۔ لیکن سچا تاجر ہوتا ہے وہ جو اپنا کام کاج چھوڑ کے جب اللہ کا بلاوا آ جائے تو پھر بلاوا وہ اس کو قبول کرے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو ایک بات اور سبحان اللہ۔ ایک موچی تھا، یہ صاحبہ گول چکر کی بات ہے، سچے تاجر کی آپ بات کریں، سچے تاجر کی وہ نا جوتے پالش کر رہا تھا، ادھر سے اذان ہوئی، یہ مسجد سنیری کی بات ہے، اذان کی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ایک بابو ٹائپ بندہ اس کے بعد جوتا پالش کروانے کے لیے آیا، اس نے کہا یار مجھے آ گیا مدینے سے بلانا، میں جا رہا ہوں مدینے، مجھ سے جوتا پالش کروانا، میں تو مدینے سے آ کے کروں گا۔ وہ بابو بڑا حیران ہوا کہ مدینہ شریف اس میں یہ کام۔ اچھا وہ بھی ذوق والا بندہ تھا، صاحب نظر تھا، وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ جب وہ بابا جی نماز پڑھ کے آئے تو کہا بابا جی پہلے مجھے یہ بتائیں یہاں پہ مدینہ کیسے؟ کہا بیٹا ہم ہیں تاجر لوگ، میں جوتے گھانٹنے والا بندہ ہوں، جوتے پالش کرنے والا بندہ ہوں، میں مدینے جا نہیں سکتا، تو میں نے اس مسجد کو اپنا مدینہ بنا دیا، میں نے اس مسجد کو اپنا مدینہ بنا، میں نے لوگوں سے دھوکہ نہیں کیا۔ ایک موچی کی اور بات، اس کو چھوڑ کے اس کو چھوڑ کے ایک بات وہ اندر کرتا ہوں، ایک موچی تھا، اس نے کہا میں نے جوتے پالش کرتے کرتے اللہ کا قرب پا لیا، جوتے پالش کرتے کرتے رب ملنے گئے تو جوتے کاٹنے والوں کو مل جاتا۔ اس نے کہا یہ وہ کیسے؟ کہا جو بھی بندہ آتا ہے میں اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کا کام کرتا ہوں اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرتا ہوں، پوری سچائی کے ساتھ کرتا ہوں۔ اچھا اس بابو نے جوتا پالش کروایا، کہا بابا جی آپ کا کوئی پتہ، آپ کا شناختی کارڈ نمبر، آپ کا ایڈریس، آپ کا کوئی رابطہ، سب کچھ لے گیا۔ اگلے دن اس کو بینک سے فون آیا کہ تیرے حج کے پیسے آ چکے، حج کی تیاری کر۔ یہ ہے سچ کی برکت، سچ بولنا سیکھے، سچ بولنے کی ہمت کرے، سچ بولنے کے پیار بنائے، نہ ڈنڈی بنائے، نہ دیکھے یہ میرا بھتیجا ہے، نہ دیکھے میرا بیٹا ہے، نہ دیکھے میرا بھائی ہے، نہ دیکھے میری بیٹی ہے، نہ دیکھے میری بیوی ہے، نہ دیکھے میری بہن ہے، نہ دیکھے میرے یہ فلاں رشتہ دار ہے، بس اللہ رسول کے احکامات کے مطابق فیصلے کرے، سچ بولنے کی ہمت کرے، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخروئی ہوگی، آخرت میں بھی سرخروئی ہوگی، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ سچی بات نجات دلواتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔